عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن کبھی غلطی سے بھی یہ کام مت کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے صرف جمعہ کے دن یہ کام ہرگز نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورت چاہے مر جائے لیکن جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطی کبھی نہ کرے، سارا رزق ڈوب جائے گا۔ اگر عورت یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رکھا ہوا ایک جھاڑو کیسے آپ کے رزق کو ڈبو سکتا ہے؟ ایک جھاڑو کیسے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ جھاڑو جسے ہم بہت معمولی سا سمجھتے ہیں، اس کو عام مت سمجھیں۔ یہ آپ کے گھر کو رزق کے دولت سے بھر سکتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن، کیونکہ اس دن میں رزق لکھا جاتا ہے۔ اور اگر عورت جھاڑو لگاتے وقت یہ غلطیاں کرنا چھوڑ دے تو گھر میں آنے والے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جس گھر میں ہر وقت صفائی رہتی ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ باوضو رہنے سے رزق و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں وہ رزق دولت سے کبھی محروم نہیں رہتے، ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، گھر میں ہفتے بعد جھاڑو لگاتے ہیں، گھر سے مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عورت کی ایسی غلطی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن جھاڑو لگاتے وقت یہ کبھی نہ کرے۔ اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ گھر میں رزق، دولت کی برسات ہو تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے۔ پہلے نمبر پر جو عورتیں گھر میں پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہیں وہ جھاڑو لگانے کے بعد اچھی طرح دھو کر رکھا کریں۔ کچھ خواتین ایسے ہی جھاڑو مار کر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیتی ہیں، جراثیم اور گندے مادے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو گھر میں نحوست کا باعث بنتے ہیں۔ پلاسٹک کا جھاڑو ہمیشہ لگانے کے بعد دھو کر رکھنا چاہیے۔ جھاڑو لگاتے وقت عورت کی ایک سب سے بڑی غلطی جو پورا گھر لے ڈوبتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ گانے سننا۔ جی ہاں دوستو، بہت سے گھروں میں عورتیں یا تو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیتی ہیں یا اونچی آواز میں گانے لگا دیتی ہیں اور سوچتی ہیں چلو گانے سننے کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی اور وقت بھی جلدی گزرے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ یہ جو گانے وہ سن رہی ہیں وہی اس کے گھر سے ساری برکت لے جائیں گے۔ عورت ایسا کبھی نہ کرے، خاص کر جمعہ کے دن۔ جن عورتوں کو یہ بری عادت ہے، گندی عادت ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ موسیقی لگا لیتی ہیں، وہ یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ جمعہ کے دن جو عورت گھر میں جھاڑو لگاتے وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہے، درود پاک کی برکت سے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بابرکت اور فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن میں مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابو العباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرا بہت کرام فرمایا ہے اور مجھے تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ درود شریف کی فضیلت اسلامی اصطلاح میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی دین میں درود شریف کا ذکر قرآن و سنت میں کئی بار آیا ہے اور اس کی فضیلتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا معنی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں درود شریف کی فضیلت کی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص میرے امتی کی امت پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 درجے کی رحمت بناتا ہے۔ درود شریف بھیجنے والے کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پاس آ کر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 10 گنا کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضائل کچھ ہیں جو درود شریف کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے درود شریف بھیجنا بہت اہم عبادات ہے جو اللہ کی رحمت اور نبی کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق کے غلاموں کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس باب پہ حیرت تو ہوئی ہوگی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ نوجوان امتی اس پر درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء نے باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اتحیات میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے یا کچھ بھی بھول جائے تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفکر تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی وہ درود شریف پڑھے۔ جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں۔ پھر مدارس نبوی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو بھی درود شریف پڑھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی نسبت رکھنے والا کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ ناظرین، جب جھاڑو زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور خواتین اس کو دھاگے سے باندھ کر گزارا کرتی رہتی ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر وقت پر جھاڑو تبدیل نہ کیا تو وہ ٹوٹا ہوا جھاڑو گھر میں آنے والی برکت کو توڑ سکتا ہے اور گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال سکتا ہے۔ اپنے بستر، روم یا کچن میں جھاڑو کبھی مت رکھیں۔ جو عورتیں صفائی کرنے کے بعد کمرے یا کچن میں جھاڑو رکھ دیتی ہیں وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنی چاہیے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھ دینا۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانور کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ مینڈک، سانپ، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے کبھی مت ماریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو غریبی سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لے اور کہتی ہے تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی عورت کو نہ دیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں، میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں ہر گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق کے ڈیرے لگ جائیں گے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو رزق کی دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔
جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابع دار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، اور گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار محبت بھی پیدا ہوگا اور سارے مسئلے